السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر میں حاضر ہو چکا ہوں غسل کے حوالے سے کہ غسل جب آپ پر فرض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا نماز آپ کی قبول ہوتی ہے؟ کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے؟ غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے کے لیے ناپاکی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ ناپاکی کے علاوہ بھی کیا غسل کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، وہ آج امام صاحب کے مشورے کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں کو شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم قیس صاحب، وعلیکم السلام کیا ورحمۃ حال چال اللہ، ہے؟ الحمد للہ۔ اچھا قیس صاحب، آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں نا لوگوں کے لیے غسل کے حوالے سے ہے کہ غسل ہم پر جب فرض ہو جاتا ہے، کیا غسل جب فرض ہو گیا کیا اس کے بعد ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کے اندر 3 چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جسم کا پاک ہونا، نمبر 2 لباس کا پاک ہونا، اور نمبر 3 جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اب بندے کا جب جسم ہی ناپاک ہے تو اس میں نماز کی پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی، تو اس صورت میں جو ہے اس کی نماز اگر وہ شروع کرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر پاکی ناپاکی میں اس میں جو ہے ایک چیز ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کے نماز کو ہلکا جان کے پڑھتا ہے تو اس صورت میں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ بے خیالی میں نماز پڑھ بیٹھا ہے یا اسے یاد نہیں ہے کہ اس پہ غسل فرض تھا تو اب وہ دوبارہ غسل کر کے اس نماز کا اعادہ کر لے۔ مطلب کہ اگر وہ بھولے سے پڑھ لیتا ہے، غسل اس پہ فرض ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ غسل کر کے نماز ادا کر لیں۔ چلے بہت شکریہ۔ نماز کے اچھا ادا یہ بتا دیجیے گا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور سنتی طریقہ کون سا ہے غسل کرنے کا؟ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام زہری بدن پہ پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بندہ جب غسل خانے میں جاتا ہے تو غسل خانے میں جانے کے بعد اپنے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر اس کے بعد وہ استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے، نماز کا وضو کیا جاتا ہے، اس طرح مکمل وضو کرے۔ ہاں البتہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ پاؤں نہ دھوئے، پاؤں کو چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر اور پھر الٹے کندھے پر پانی بہائے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہا دے۔ یوں اس کا یہ سنت طریقے کے مطابق غسل ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے شروع میں وضو کے اندر پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں بھی دھو لے۔ ہاں البتہ اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، پانی بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو وہاں پہ وضو جب وہ کر رہا ہے تو وہ پاؤں بھی ساتھ میں ہی دھو لے۔ اچھا قیس صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ غسل جو ہم کرتے ہیں کیا اس کے لیے ناپاکی کا ہونا ضروری ہے کہ ناپاکی کے بنا بھی ہم غسل کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جمعے والے دن کر رہے ہوتے ہیں غسل، کیا اس کے لیے ناپاکی کا ہونا ضروری ہے غسل کے لیے یا پھر ہم ویسے کر سکتے ہیں غسل؟ غسل کرنے کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، اور غسل جو ہے وہ اور کچھ مواقع ایسے ہیں جن پہ غسل کرنا سنت ہے، جیسے جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح جب سفر سے بندہ واپس آتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو غسل کرنے کے لیے غسل کا فرض ہونا ضروری نہیں ہے، فرض ہونے کے علاوہ بھی بندہ غسل کر سکتا ہے۔ اچھا میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب بندے کا روزہ ہوتا ہے، روزے کے بعد اسے گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، دوپہر کو کچھ لوگ تو نہانے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوئمنگ پول میں یا نہر میں۔ اچھا کیا غسل کے اندر ہم غرارہ کریں گے اگر روزہ ہے تو اس کے اندر کیا غرارہ فرض ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ غرغرہ کریں گے تو پانی حلق سے نیچے اترنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے غرغرہ چاہے وضو کر رہے ہوں، وضو میں کلی کر رہے ہوں یا غسل میں کر رہے ہوں تو غرغرہ نہیں کرنا۔ کلی اس طرح کریں کہ منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے، منہ کے اندر پانی کو اچھی طرح گھمائیں، اور غرغرہ جب روزہ افطار کر لیں اس کے بعد کر لیں بلا۔
सब बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि गुस्ल के हवाले से कि गुस्ल अगर इंसान पर फ़र्ज़ हो जाता है क्या उसके बाद नमाज होती है नहीं होती। कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके माइंड में गुस्ल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह इसकी पार्ट 2 लेकर मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, मस्जिद के इमाम साहब ने ऑनलाइन टीचिंग जो है वो शुरू कर दी। अगर आप घर बैठे हुए कुरान सीखना चाहते हैं तलफ़्फ़ुज़ के साथ तो आप इनसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर दें। स्क्रीन पर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो ये ऑनलाइन जो है क्लासेस भी दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्वाब की नीयत से शेयर कर देना ताकि आपकी वजह से जिन लोगों को नहीं पता गुस्ल का करने का तरीका या गुस्ल फ़र्ज होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं तो आपकी वजह से वो भी सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। सेफ़ रहें, सिक्योर रहें। अल्लाह हाफिज़।